السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275۔ اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہم آج کے سبق میں ادا کریں گے اور کچھ حصہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات مبارکہ دیکھیں۔ الذین، ساتھ ساتھ ہم اس آیت مبارکہ کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ الذی، ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے کسی قسم کی سختی، شدت یا سیٹی کی آواز نہ ہو، بالکل نرمی سے ادا کریں گے۔ ذال، ٹھیک ہے۔ الذین، اب یہاں پر یا ساکن ہے اور یہ یا ساکن زیر والے حرف کے بعد ہے۔ جہاں پر بھی ایسا ہو کہ یا ساکن ہو اور اس کا جو پیچھے کا حرف ہے اس کی حرکت زیر ہو تو وہ یا ساکن یا مدہ کہلاتا ہے، اور یا مدہ جو ہوتی ہے اس کو کھنچاؤ سے پڑھا جاتا ہے ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے۔ الذین یأکلون الربا، اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ اب یہاں پر یا کے بعد جو یہ الف آ رہی ہے اس پر یہ سکون جزم کی علامت ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو حمزہ شمار کریں گے کہ اگر خالی الف ہو تو اس کو الف پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس پر تینوں حرکات زبر سے پیش میں سے کوئی حرکت آ جاتی ہے یا سکون کی علامت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم حمزہ کی طرح جھٹکے سے پڑھیں گے۔ یأکلون، اب یہاں پر دیکھیں لام کے بعد واو ساکن ہے تو لیکن لام کا جو لام کی حرکت ہے وہ پیش ہے، تو پیش کے بعد اگر واو ساکن آ جائے تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھنچاؤ سے پڑھیں گے۔ یأکلون الربا، با کو کھنچاؤ دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں۔ لا یقومون، یہاں پر دونوں جگہ واو ساکن پیش والے حرف کے بعد آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے۔ لا یقومون الا کما، اب یہاں پر دیکھیں دونوں جگہ پر یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو کھنچاؤ دے کر پڑھا ہے۔ الا کما یقوم الذی، قوف کے بعد واو ساکن ہے جو کہ پیش والے حرف کے بعد آ رہی ہے، تو یہ واو مدہ ہے، تو اس کو ہم کھنچاؤ دے کر پڑھیں گے۔ اسی طرح ذال کے بعد یا ساکن ہے اور ذال جو ہے یہ زیر والا حرف ہے، تو اس کی وجہ سے یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے۔ یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، اس کو دیکھیں گے دوبارہ سے۔ یتخب، مشدد ہے، ٹھیک ہے، اس کو دباؤ سے پڑھیں گے۔ یتخبطہ الشیطان، کو ہم نے کھنچاؤ سے پڑھا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، اور کھڑی زبر جو ہے وہ عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ سے پڑھی جاتی ہے ایک الف کے برابر۔ آگے دیکھیں۔ مین المس، سین پر وقف کریں گے کیونکہ یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے۔ مین المس، ذالک، ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے
کہ کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، عام زبر زیر پیش کے مقابلے میں کھنچاؤ سے پڑھے جاتے ہیں اور یہ کھنچاؤ ایک الف کے برابر ہوتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہاں پر لام جو ہے اس کے بعد آنے والا حرف واو ساکن اور لام کی پیش، تو اس کی وجہ سے اس کو ہم واو مدہ پڑھیں گے، اور واو مدہ جو ہے وہ کھنچاؤ سے پڑھی جاتی ہے، تو اس کو ہم کھنچاؤ دیں گے، ساتھ میں الف ہے اس کے اوپر چھوٹی مد آ گئی ہے تو مزید کھنچاؤ دیں گے۔ قالوا انما البیع، اس کو دیکھیں گے انما نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ ہوتا ہے تو اس پر ہم غنہ کریں گے انما البیع، عین حلق سے ادا کریں گے، مثل ربا، یہاں پر ثا یہ نرمی سے ادا کیا جانے والا حرف ہے، یعنی کہ اس کو اس طرح سیٹی کے ساتھ پڑھنا یہ بالکل غلط ہوگا، اس کو پڑھتے ہوئے کسی قسم کی سختی، شدت یا سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ مثل ربا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ میم کی علامت ہے، یہ علامت جہاں بھی ہے قرآن کریم میں وہاں پر وقف جو ہے لازمی ہے، ضروری ہے، یعنی کہ اگر ہم اس پر وقف نہیں کرتے تو احتمال ہے کہ معنی کچھ کے کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کیونکہ جو بھی زبانیں ہوتی ہیں، جو بھی جو ہیں بولیاں، زبانیں جو بھی بولی جاتی ہیں، ان میں جو ہے ان کو ادا کرنے کے قواعد و قانون ہوتے ہیں، کیونکہ قائل جو ہوتا ہے، بات کہنے والا جو ہوتا ہے، اس کو اپنا مطلب سمجھانے کے لیے اور جو ہے اپنی جو مراد جو ہوتی ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے اس کو کسی جگہ پر ٹھہراؤ کرنا ہوتا ہے، کسی جگہ اس نے روانی سے بولنا ہے، تو ایسی چیزوں کے ساتھ جو ہے زبان بات کی جو ہے سمجھ آتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اس کی مثال اس طرح لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو اٹھنے کا کہے اور بیٹھنے سے روکے تو وہ کہے گا اٹھو مت بیٹھو، اٹھو کہہ کر وہ رکے گا، مت بیٹھو، ٹھیک ہے، یہ اکٹھا، تو اگر وہ اٹھو کہہ کر رکے گا تبھی سمجھ آئے گا کہ وہ اٹھنے کا کہہ رہا ہے اور بیٹھنے سے منع کر رہا ہے، لیکن اگر اس طرح پڑھیں اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کہہ دے تو اب سامنے والا بندہ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ اس میں جو ہے اٹھنے سے منع کیا گیا ہے یا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اٹھو مت بیٹھو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اٹھنے کی نفی ہے یا بیٹھنے کی، تو اس لیے جو ہے کچھ جگہیں اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ٹھہراؤ لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو یہ میم کی علامت ہے یہاں پر وقف لازمی ہے، کیونکہ یہاں پر اگر وقف نہ کیا جائے تو پھر جو ہے معنی بالکل غلط ہو سکتے ہیں، اس لیے وقف کو لازمی کریں احتیاط کے ساتھ، اس کو پڑھیں مثل ربا، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے اس کو وقف دیا ہے، اب آگے ہم پڑھیں گے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں وَأَحَلَّ، ٹھیک ہے، حلق سے وَأَحَلَّ اللَّهُ، یہاں پر لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی ہے کیونکہ پیچھے کا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، تو لفظ اللہ کی جو لام ہوتی ہے اس کا پیچھے والا حرف اگر زبر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے تو لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی جاتی ہے، لیکن زیر کی صورت میں لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی جاتی ہے۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس کو دیکھیں وَحَرَّمَ، را مشدد ہے اور پر موٹے حروف میں سے ہے تو اس کو ہم پریشر کے ساتھ اور موٹا ادا کریں گے وَحَرَّمَ الرِّبَا، اب یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے ربا، ٹھیک ہے،
کیونکہ یہاں پر جو ہے کھڑی زبر ہے، لیکن اس کو پھر ہم نے جو ہے زیادہ کھنچاؤ کے ساتھ اس کو نہیں پڑھنا. وحر ومر ریب. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.